ہم نے اسی لیے ایسی امیج اس طرح کی بچوں کے ساتھ پیرنٹنگ کرتے ہوئے بھی بنا لیا کہ ہم ہر وقت بچے کے ساتھ لوی ڈبی ہوں گے تو جی ہم بھی خوش ہوں گے، بچے بھی خوش ہوں گے۔ لیکن اگر ہم صحیح طرح سے بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس طرح کے فیئر سے نکلنا ہوگا۔ اکثر والدین سے جب میری بات ہوتی ہے تو میں ان کو ایک جملہ بولتی ہوں کہ آپ نے بچے سے نا کوئی ووٹ نہیں لینا، پاپولیرٹی ووٹ نہیں لینا، کہ آپ بچے کو اتنا خوش کریں کہ جب کوئی پوچھے کہ ماما بابا کیسے ہیں تو بچہ کہے A1۔ تو مجھے تو وہ جو ہے نا پولنگ سٹیشن پہ جا کے وہ جو سٹیمپ لگانی ہے نا وہ اپنے اماں ابا کے نام لگانی ہے، اور اماں ابا کے واہ واہ کیونکہ بچہ ہمارا خوش ہو گیا تو ہم بھی بڑے خوش اور مطمئن ہیں۔ نہیں، اگر آپ صحیح تربیت کر رہے ہیں بچوں کی تو آپ کو یہ ڈر نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کا بچہ تھوڑا سا انکمفرٹیبل ہوگا۔ میں نے تو اپنے لیے کرائٹیرین یہ رکھا ہوا ہے کہ اگر بچے مجھ سے ہمیشہ خوش ہیں، ہر وقت خوش ہیں، تو اس کا مطلب ہے میں کوئی گڑبڑ کر رہی ہوں، کہیں نہ کہیں تو مجھ سے زیادتی ہو رہی ہے، کچھ ہو رہا ہے ایسا کام جس سے مطلب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بچے ہمیشہ مجھ سے خوش ہوں۔ اسی طرح اگر میرے سامنے کوئی والدین آ کے کہیں کہ ہمیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اور ہمارے گھر میں تو سکون ہی سکون ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ کچھ بہت بڑا ڈیزاسٹر ہو رہا ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا نا، اس لیے کہ یہ جو راستہ ہے نا یہ آسان راستہ نہیں ہے، نہ والدین کے لیے نہ ہی بچوں کے لیے۔ اس راستے میں اگر آپ نے گروتھ کرنی ہے تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ آپ نے اپنے بچوں کو ریزیلینٹ بنانا ہے کہ جب بھی کوئی مسائل آئیں گے تو آپ نے کھڑا کیسے ہونا ہے، آپ نے اپنے لیے صحیح فیصلے کیسے کرنے ہیں، آپ نے صراط مستقیم پہ کیسے رہنا ہے، آپ نے اللہ کا بندہ بن کے کیسے رہنا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ یہ دنیا جو ہے مومن کے لیے قید خانہ ہے، تو یہاں پہ کہیں نہ کہیں ریسٹرکشنز تو آئیں گی، کچھ نہ کچھ بندشیں تو لگیں گی، کہیں نہ کہیں تو آپ کو مشکلات فیس کرنی پڑیں گی۔ یہ وہ والی خوشیاں تو ہماری نہیں ہو سکتی جیسے ہمیں پوری دنیا جن خوشیوں میں ڈوبی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو بات یہ ہوتی ہے کہ ہمیں یہ بار بار سوچنا ہوتا ہے کہ ہم کس راستے پہ جا رہے ہیں، کیونکہ یوزلی اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے نا پھر ہم کھڑے ہو کے سوچتے ہیں کہ کیا ہو گیا، یہ تو زندگی بڑی سموتھ چلنی چاہیے تھی، اور اگر سموتھ نہیں چل رہی نا تو پھر تو خوشی نہیں ہے۔ یعنی یہ بہت سی مائیں مجھے کہتی ہیں میں بہت پریشان ہوں، میں بہت پریشان ہوں، کیوں پریشان ہوں؟ بچے نے یہ کر دیا۔ وہیں سے تو آپ کو اپرچونٹی نکلنا ہے۔ مجھے خود پرسنلی یاد ہے کہ میرے ایک بچے کی لائف میں کافی سارے چیلنجز آئے تو میں اس کے لیے پریشان تھی، اور میں اپنے کسی کولیگ کو کنسلٹ کری تھی تو انہوں نے مجھے کہا کہ بہت مبارک ہو۔ میں نے کہا اچھا میں اتنی پریشان ہوں اور آپ مجھے مبارکباد دے رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہیں سے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ آپ نے پیرنٹنگ پہ اور مزید کیسے کام کرنا ہے۔ اور واقعی یعنی جب میرا بچہ کوئی پڑھتا نہیں تھا تو تب مجھے سمجھ آتی تھی کہ اچھا اب اگر وہ پڑھ نہیں رہا تو اس کو کیسے کس طریقے سے پڑھانا ہے کہ اسے بات بھی سمجھ آ جائے، مجھے چیخنا بھی نہ پڑے، چلانا بھی نہ پڑے، ڈانٹنا بھی نہ پڑے، اس کو کوئی لیبل بھی نہ کرنا پڑے، اس کی جو سیلف ورتھ ہے اس کو بھی کم نہ کرنا پڑے۔ ہاں لیکن ظاہر ہے بچہ پھر بھی تنگ تو ہوگا کیونکہ میں اسے بٹھاؤں گی بھی پڑھاؤں گی بھی۔ اسی طرح اگر بچہ کبھی ایموشنلی ڈسٹربڈ ہے تو تب میں نے سیکھنا ہے کہ اس وقت مجھے اپنے بچے کے ساتھ وہ ریلیشن شپ کیسے بلڈ کرنا ہے، اور وہ جو اس کے جذبات ہیں جو اس کو کہہ رہے ہیں کہ بس مجھے تو دوستوں والا کام کرنا ہے، مجھے تو اسکرین اتنی دیر کے لیے چاہیے، وہ میں نے اس کو نہیں دینی۔ لیکن پھر بھی اس سے ایسا اظہار کرنا ہے کہ اس کو اتنا دکھ نہ ہو کہ اسے لگے اس کی زندگی ختم ہو گئی۔ پرابلم دراصل یہ ہے کہ ہم نے خوشی کو کیسے دیکھا ہے؟ ہم نے خوشی کو نا کسی آؤٹ کم آف دا ایونٹ دیکھا ہے۔ کھانا اچھا کھایا تو خوشی مل گئی، اسکرین جو ہے ویسے مجھے 1 گھنٹے کے لیے ملتی تھی لیکن اب مجھے کوئی 2 گھنٹے یا پورے دن کے لیے مل گئی تو خوشی ہو گئی، نیا فون ملا تو خوشی ہو گئی، ٹھیک ہے، سیر سپاٹے کے لیے کہیں چلے گئے تو خوشی ہو گئی۔ جبکہ خوشی کیا ہے؟ خوشی کسی کام کو کرنے کا وہ جو پروسیس ہوتا ہے نا اس کو، اس کی ایک ایک منٹ کو انجوائے کرنے کا نام ہے۔ یہ ہے وہ خوشی کہ ہم ایک راستے پہ چل رہے ہیں، اس راستے میں کیا کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، کیسے ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ یعنی والدین کو دیکھیں نا، بچہ پیدا ہوتا ہے تو صرف وہ تھوڑی دیر کے لیے لڈو کھاتے ہیں، اور اس لڈو کھانے کے بعد اب کیا ہے، ہائے ہائے یہ تو بچہ ساری رات جاگ رہا ہے، یہ تو مصیبت آ گئی، خوشی ختم۔ پھر اس کے بعد کیا ہے، تھوڑا کہتے ہیں ذرا سا بڑا ہو جائے نا، کچھ کھانے پینے لگے۔ اب جب کھانے پینے لگتا ہے پہلے بڑے خوش ہوتے ہیں، شکر ہے آج سے بچے کو ویننگ فوڈ دیں گے۔ اب ویننگ فوڈ دینا شروع کرتے ہیں، پھر خوشی اڑ گئی۔ کیوں اڑ گئی؟ اوہو اب تو بچہ منہ بند کر لیتا ہے، کبھی میں یہ بناتی ہوں کبھی میں وہ بناتی ہوں۔ اچھا چلو جب اسکول جائے گا نا تو پھر کوئی خوشی ملے گی، سکون ملے گا، میں تھوڑی دیر ریسٹ بھی کروں گی۔ نہیں جی، وہاں پہ بھی فوراً خوشی ہماری اڑ گئی۔ کیوں؟ اب تو صبح صبح اٹھنا پڑ رہا ہے، اب تو بچے کو اسکول بھیجنا پڑ رہا ہے،
اب اس کے لیے بہت سارے کام کرنے پڑ رہے ہیں، اور اگر کوئی ہوم اسکول کرنے کا سوچے، پہلے بڑی خوشی ہے کہ ہم نے بڑا اچھا فیصلہ کیا، لیکن اب کیا ہے، اب تو اپنی ایکٹیویٹیز بند کرنی پڑیں گی۔ تو آپ دیکھیں زندگی میں ہم جو بھی فیصلہ کرتے ہیں، اکثر اوقات سٹارٹ میں ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، لیکن جب ہم اس پروسیس میں لگتے ہیں تو ہماری خوشیاں جو ہیں وہ اڑنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ اب ہم یہ کام مینیج ہی نہیں کر پا رہے، اور ہم ایزیوم کرنے لگتے ہیں کہ جو بچہ ایکسٹرنل آئیڈینٹی کے ساتھ جیسے رہ رہا ہے نا، وہاں سے خوش نظر آنا چاہیے۔ اس کے اندر دل میں کیا ہے؟ کئی دفعہ بچے آپ کے سامنے مسکرا رہے ہوتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ سیلف ہارم میں ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ ان کو پینک اٹیک ہوتا رہتا ہے، آپ پریشان ہوتے ہیں، نشے میں چلے جاتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ پہلے میرا بچہ ایسا تو نہیں تھا، یہ ایک دم اس کو کیا ہو گیا؟ ایگزیکٹلی، کیونکہ ہم نے اس کو کیا کیا ہے کہ ہم نے اس کو خوشی کا وہ کرائیٹیرین دیا ہے جو کہ ایگزسٹ نہیں کرتا دنیا میں، اور ہم خود بھی اسی طرح بیٹھے ہوئے کہ کیونکہ میرے بچے کے نمبر نہیں آئے تو میں خوشی نہیں ہوں، میں تو کوئی چیز سیلیبریٹ ہی نہیں کر سکتی اس کے بارے میں، یا میرا بچہ اگر ایک چیز کو پریکٹس نہیں کر رہا جو میں چاہتی ہوں، چاہے وہ دین کے حساب سے، دنیا کے حساب سے، تو میں بڑی پریشان ہوں اور مجھے خوش رہنے کا کوئی حق ہی نہیں ہے۔ بات ہمیں یہ یاد رکھنی ہے، جیسے سورہ البقرہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ہم جو ہے ہم میں سے ہر ایک کو ضرور آزمایا جائے گا، ضرور آزمایا جائے گا، اور بہت لمبی ایک چیک لسٹ دے دی گئی، اور ساتھ پھر کہا گیا خوشخبری کس کے لیے ہے؟ جو صبر کرنے والے ہیں۔ تو ہم اس ریالٹی کو مان لیں کہ ہم میں سے کوئی شخص بھی پینفل ایکسپیرینس سے بچ نہیں سکتا، نہ ہم نہ ہماری اولاد۔ اور یہ جو ہم اپنے آپ کو بچاتے ہیں، ہمیں کرنا کیا ہے؟ کوئی بھی اگر بیڈ ایکسپیرینس ہوتا ہے، ہمیں ہوتا ہے، ہمارے بچوں کو ہوتا ہے، ہمیں صرف کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا ہے اور طریقہ سیکھنا ہے کہ اب اس مشکل سے اپنے آپ کو نکالیں کیسے۔ جب ہم ہی نہیں کر پا رہے نا، 2 سال کا بچہ وہ روتا رہتا ہے، جی مجھے نہیں سمجھ آتی، میں بڑی پریشان ہوں، میں راتوں کی نیند اڑ گئی ہے، کھانا نہیں مجھ سے کھایا جا رہا، ماشاءاللہ آپ اس کو نہیں ہینڈل کر سک رہی تو آپ مجھے بتائیں آپ اس بچے کو خوش رہنا کیسے سکھائیں گی؟ آپ اس بچے کو صحیح کرائیٹیرین کیسے دیں گی؟ اور ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر اتنے ہیلپ لیس ہو جاتے ہیں۔ تو بات یہ کہ ہمیں نا انٹرنل ایڈجسٹمنٹس نہیں کرنی آتی، اور جب ہمیں خود انٹرنل ایڈجسٹمنٹس نہیں کرنی آتی تو پھر ہم بچے کو بھی وہ طریقے نہیں سکھاتے۔ جب ہم نہیں سکھاتے تو پھر ہم صرف ایکسٹرنل سچویشنز پہ جاتے ہیں کہ باہر سے خوشی کیسے ملے گی، جبکہ خوشی جو ہے باہر سے نہیں ملتی، خوشی ہمیشہ اندر سے ملتی ہے۔ لیکن جب اندر سے آپ خالی ہیں، آپ نے اس خوشی کو محسوس نہیں کیا، تو یو ول فیل لائک اے وکٹم، آپ پریشان ہیں۔ تو زندگی جو ہے نا ایسی ہے، اس کے اتار چڑھاؤ ہیں، اور ان اتار چڑھاؤ میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ہمیں کبھی نہ کبھی کچھ فیصلے کرنے ہوں گے، کبھی اچھے کبھی مشکل۔ تو چیلنج ہمارا کیا ہے کہ زندگی جیسے بھی چل رہی ہے اس میں دکھ بھی ہیں، پریشانیاں بھی ہیں، لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر کوئی دکھ ہے، وہ اس حدیث کو یاد رکھتے ہوئے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، کہ جب اس کی زندگی میں کوئی مشکل آتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے، اجر پاتا ہے، جب اس کی زندگی میں کوئی خوشی آتی ہے شکر کرتا ہے، اجر پاتا ہے۔ تو ہمارے لیے تو ایک ون ون کی سچویشن ہے۔ نہیں تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ایک طریقہ ہوتا ہے نا، مثلاً آپ دیکھیں آپ کا بچہ ہے، پڑھائی کا معاملہ ہے، اس کا جی C گریڈ آیا، پڑھ ہی نہیں رہا، اب ہم جناب ہم بھی غمزدہ بیٹھے ہیں، بچے کو بھی ہم خوشیوں سے دور کر رہے ہیں، جبکہ اس موقع پہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہاں کوئی بات نہیں، C گریڈ آیا، چلو طریقہ سیکھتے ہیں کہ اس کو ہم B گریڈ اور پھر الٹیمیٹلی A گریڈ کیسے بنا سکتے ہیں۔ اس میں ہمیں ہو سکتا ہے بہت سال محنت کرنی پڑے، but that's okay، ہم کچھ نہ کچھ طریقہ سیکھیں گے، بجائے اس کے کہ ہم اسی طرح ڈنڈا پکڑ کے اسی لفظ کو پکڑ کے بار بار اس بچے کو احساس دلائیں کہ تمہیں یہ بھی نہیں آتا، تمہیں میں نے یہ بھی پڑھایا تھا، تمہیں یہ بات بھی نہیں سمجھ آتی۔ تو کی کیا ہے بچوں کو پڑھانے کے لیے؟ اصل بات یہ کہ ہمیں ان کے اندر نا ایک اندر کی قوت کو زیادہ کرنا ہے، اور وہ قوت ان کو ایسی دینی ہے کہ اندر سے ان کو کبھی یہ محسوس نہ ہو کہ میں ہار گیا ہوں، یا یہ کہ زندگی جو میرے سامنے چیلنجز لے کر آ رہے ہیں میں کچھ نہیں کر سکتا۔ ہر مشکل کو کیسے دیکھنا ہے؟ ایک اپرچونٹی دیکھنا ہے۔ وہ اپرچونٹی کیا ہوگی؟ جس میں اگر میں نے دعا کی، میں نے ساتھ ساتھ اللہ سے مدد مانگی، میں نے قرآن اور سنت کے مطابق فیصلے کیے، بہت سے ایکسپرٹس جو بتاتے ہیں کہ اس سچویشن کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے، تو وہ زندگی جو ہے وہ گل و گلزار ہی ہوگی انشاءاللہ۔
تو بات یہ ہے کہ زندگی کیسی ہوتی ہے، اس میں ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے، کیے بغیر کوئی خوشی نہیں حاصل ہو سکتی۔ بچے جو ہیں وہ فطرت پہ ہوتے ہیں نا، وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، وہ شروع سے کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں۔ یعنی ایک چھوٹا سا بچہ جو ہوگا وہ کیا کرے گا، اگر اس کو کوئی اپنی پسند کی چیز چاہیے وہ روئے گا، وہ ٹینٹرم تھرو کرے گا، اور وہاں سے وہ جو لینا چاہتا ہے وہ لے لے گا، وہ اپنی بات کو اس طرح ایکسپریس کر دے گا، اور پھر کیا کرے گا، تھوڑی دیر بعد آپ اسے دیکھیں گے اسے پرواہ ہی نہیں ہوگی۔ یعنی اتنا زاروں کتار رونے والا بچہ 3 منٹ بعد وہ بات بھول جائے گا، اور وہ کسی بڑی خوشی سے کوئی چھوٹا موٹا کام بڑا کام کر رہا ہوگا، اور ہم کہتے ہیں یہ دیکھو اس کا حال، دیکھو اس نے میرا دماغ خراب کیا اور اب اس کو پرواہ ہی نہیں، اور یہ بچہ دیکھو کس طرح آرام سے ادھر سے ادھر پھر رہا ہے، یعنی یہ ان چیزوں کا احساس ہی نہیں کر رہا۔ ایگزیکٹلی بچے تو یہ کر رہے ہوتے ہیں، فطرت پہ ہوتے ہیں نا، کہ ان کے پاس یہ پوٹینشیل ہوتا ہے جو کہ ہر انسان کے پاس بیسیکلی ہے، کہ کسی بھی ایک مومنٹ میں یا تو وہ اچھا محسوس کرے یا برا محسوس کرے، یا خوش ہو یا پریشان ہو، یا اس کو کوئی پلیئر نظر آئے یا اس کو کوئی درد یا دکھ اور تکلیف نظر آئے۔ تو بچے جو ہوتے ہیں نا وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، جب وہ روتے ہیں نا تو وہ واقعی دکھ محسوس کر رہے ہیں، جب وہ ہنستے ہیں نا تو واقعی خوش ہوتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کرتے کہ وہ کوئی ایک اسکرپٹ تیار کریں جس میں وہ کچھ دیر کے لیے، یعنی اندر سے وہ بہت غمزدہ ہیں اور اوپر سے وہ پریٹینڈ کر رہے ہیں کہ وہ خوش ہیں۔ وہ ایسا نہیں کرتے، وہ جو محسوس کرتے ہیں وہ اس کے مطابق چلتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن ہمارا جو دماغ ہے نا، کیونکہ اب ہم زندگی کے بہت سے فیزز سے گزر چکے ہوتے ہیں، ہمارا دماغ نہیں اس طرح چیزوں کو کیٹیگرائز کرتا۔ ہمارا دماغ کیسے کرتا ہے ہمیں، کہ جیسے زندگی آ رہی ہے ہم اس طرح اس کو نہیں دیکھتے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم نے اپنا ایک مائنڈ سیٹ بنایا ہوا ہوتا ہے کہ یہ کام ایسے ہونا چاہیے، اگر وہ کام ویسے ہوتا ہے تو ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں تب میں خوش ہوں، اور اگر وہ کام ویسے نہیں ہو رہا تو ہم کیا کہتے ہیں، اب میں خوش نہیں ہوں۔ کبھی کبھی ہمارے سامنے اتنی اچھی سچویشن ہوتی ہے، ہم اتنی اچھی طرح اس سے گزر سکتے ہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم یا تو پاسٹ میں چلے جاتے ہیں اور ہم خود سے اپنے فیئرز، اپنی انزائٹیز یا پرانی باتوں کو لا لا کے پریشان ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی ہم فیوچر میں چلے جاتے ہیں اور جو سچویشن ابھی آئی ہی نہیں اس کے بارے میں سوچ سوچ کے ہم ہلکان ہوتے رہتے ہیں۔ کتنی دفعہ ہوتا ہے کہ میں دیکھتی ہوں کہ پیرنٹس کوئی بات کرتے ہیں اور وہ اتنا ری انفورس کر کر کے کرتے ہیں، اور مجھے لگتا ہے واقعی ان کا بچہ تو کوئی بہت ہی برے کام کر رہا ہے، اور ذرا سا میں اگر اس کو ٹائم لائن پہ فٹ کرنے کی کوشش کروں تو پتہ چلتا ہے کہ نہیں نہیں نہیں، یہ بچہ 2 سال پہلے یہ کام کر رہا تھا، اب اس نے 2 سال میں تو یہ کیا ہی نہیں۔ ایکسکیوز می، پھر آپ کس چیز کے لیے اتنے پریشان تھے؟ لیکن والدین ہیں کہ اس اسکرپٹنگ کو اپنے دماغ سے نکال ہی نہیں پاتے۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں کہ یہ جو پروسیس آف لائف ہے نا، اس میں ہم غلط میسیجز فٹ ان کر رہے ہیں، اور ہم بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں کہ تمہاری زندگی بامقصد تبھی ہے جب کوئی نتیجہ اچھا آئے۔ ہم ان کو آؤٹ کم اورینٹیڈ بنا رہے ہیں، ٹھیک؟ ہم ان کو یہ نہیں ٹیچ کرتے کہ بیٹا جو پروسیس ہے تم اس کو انجوائے کرو، اس سے کچھ نہ کچھ سیکھو، اور زندگی بہت کچھ دکھاتی ہے۔ ہم انبیاء کی زندگی کو دیکھ لیں، کتنی جگہوں پر اگر دنیا کے حساب سے ہم دیکھیں ان دیٹ مومنٹ لگتا تھا وہ فیل ہو رہے ہیں، لیکن جب ہم پوری ٹائم لائن کو دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کتنی اچیومنٹس دی ان کو، کتنا کچھ انہوں نے حاصل کیا۔ اور ان کا طریقہ کار کیا تھا؟ ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ہر مومنٹ میں بس یہ سوچتے تھے ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ بتایا ہے اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ تو ایسے جو افراد ہوتے ہیں نا جو اس طرح سے سوچتے ہیں، پھر وہ جو امیجیٹ ایکسپیرینس آف لائف ہوتا ہے نا اس کو مس آؤٹ نہیں کرتے، اور جو لوگ امیجیٹ ایکسپیرینس کو مس آؤٹ نہیں کرتے وہ خوش رہتے ہیں، ان کو اچھا لگتا ہے، ان کی زندگی فلفلڈ ہوتی ہے، ان کو مزہ آتا ہے۔ لیکن جب ہم اپنے بچوں کو فورس کرتے ہیں کہ فلاں چیز کو تمہیں اس طریقے سے ایکسپیرینس کرنا چاہیے، اور اگر وہ پھر بچہ نہیں یا تو اس کو محسوس کر رہا یا اس طرح کے آؤٹ پٹ نہیں دے پاتا، پھر اس کو اچھی فیلنگ نہیں آتی، خوش نہیں ہوتا، نہ خوش ہوتا ہے، اور اس کو پھر بار بار یہ احساس ہوتا ہے، اور ہم بھی اس کو احساس دلا رہے ہوتے ہیں سم تھنگ از گوئنگ رانگ، کوئی نہ کوئی چیز تمہارے ساتھ ٹھیک نہیں ہو رہی۔ ایک مثال جو میں یہاں پہ دینا چاہوں گی، یہ بھی بہت دفعہ میرے پاس مسئلہ آتا ہے۔ مثلاً ایک بچی ہے، ٹین ایج میں آ گئی ہے، یا سمجھیں 10-11 سال سے آنورڈ اس کی ایج ہے۔ اب اس کی پرابلم کیا ہے، وہ اسکول جاتی ہے اور وہ آ کے بار بار کمپلین کرتی ہے کہ وہاں میرا کوئی فرینڈ نہیں بنتا، ٹھیک؟ اور ماں
ماں جب یہ بات سنتی ہے تو ہائے ہائے اس کی تو حالت غیر ہو جاتی ہے اور وہ اتنی پریشان ہوتی ہے. اچھا بچی بھی کیونکہ روتی ہے، بچی کہتی ہے میرا اسکول جانے کو دل نہیں چاہتا، اور ماں جو ہے وہ کہتی ہے کہ اب میں کیا کروں، میں کسی طرح سے اس کے ریسکیو پہ آ جاؤں. اب وہ کیا کرے گی، کبھی کہے گی اچھا میں اسکول جاتی ہوں اور میں جا کر ان بچوں سے بات کرتی ہوں، بریک ٹائم پہ آتی ہوں، چھٹی کے ٹائم پہ آتی ہوں، ٹیچر سے کہتی ہوں ان بچوں سے بات کرائیں، یہ بچے بڑے مین ہیں، یہ تمہیں کیوں اس طرح ٹریٹ کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ جب ہم اس قسم کی بات کرتے ہیں تو ہم بیسیکلی اس بچی کو کیا میسج دے رہے ہیں کہ تمہاری کوئی سیلف ورتھ نہیں ہے، جو تمہارے دوست تمہیں نہیں دے پا رہے، تم وردی نہیں ہو، تمہیں لوگ ریجیکٹ کر رہے ہیں، اور میں جا کر انٹروین کر کے کسی طرح تمہاری وہ سیلف ورتھ بڑھاؤں اور میں تمہیں کوئی دوستیوں میں کوئی مدد دوں. جبکہ آپ دیکھیں کہ کیا ہوگا، آپ دوسرے لوگوں کا بیہیویئر تو کنٹرول نہیں کر سکتے. باقی بچے جو ہیں وہ جس سے دوستی کرنا چاہیں گے وہ اسی سے دوستی کریں گے. آپ زبردستی کسی کو دوست نہیں بنا سکتے کسی کا. لیکن وہ ماں کیا کہے گی، وہ کہے گی نہیں لیکن مجھ سے تو برداشت نہیں ہو رہا کہ میرا بچہ تو اتنا ہرٹ ہے، وہ تو پھر اس کا پڑھنے کو دل نہیں چاہتا، پھر میں کیا کروں. سمپل سی بات ہوتی ہے. ہمیں بجائے اس کے کہ ہم اپنے بچے کو اس قسم کی اس میں فٹ ان کرنے کی کوشش کریں کہ جی تمہاری دوستیاں ہونی چاہیے، تمہیں پاپولر کڈ بننا چاہیے، تمہیں سارے کام کرنے چاہیے، کیوں نہ ہم اس بچے کو کلیئر باؤنڈریز سکھاتے ہیں ایسے موقع پہ کہ ہاں بیٹا زندگی میں ایسے ہوتا ہے، بہت سے ایسے مقامات آتے ہیں جس پہ کوئی آپ سے بات نہیں کرتا، کوئی آپ کے ساتھ دوستی نہیں کرتا، کوئی آپ کے ساتھ بیٹھنا نہیں پسند کرتا. دیٹس اوکے، ہم سب کے ساتھ ایسے ہوتا ہے. تو تم یہاں پہ یہ سیکھ لو کہ تم اپنی پرسنالٹی کو ویسے ڈیولپ کرو جس سے تمہیں وہ دوست ملے جو تمہاری ویلیو کریں. لیکن یہ کہ اگر فرض کرو تم سے کوئی بات نہیں کرتا ڈزنٹ مین کہ تمہاری کوئی ویلیو نہیں ہے، یو آر اسٹل ویری ویلیویبل. اور دوسرا یہ کہ تم بھی اپنی باؤنڈری سیٹنگ کرو. ایسے لوگوں کے پیچھے ہم کیوں روئیں، کیوں اپنے آپ کو برباد کریں جو ہمیں وقت نہیں دینا چاہ رہے. ہم ایسے لوگوں کو کیوں نہ تلاش کریں جو ہمیں وقت دینا چاہتے ہیں، یا یہ کہ ہمارے پاس اور کچھ ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے جس میں ہم انگیج ہو کر اپنے آپ کو فردر ڈیولپ کر سکتے ہیں. تو بات ہمیں یہاں کیا سمجھ آتی ہے جب ہم بچوں کی خوشیوں کے بارے میں بات کریں کہ صحیح معنوں میں جس کو ہم ٹرو ہیپینس کہتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے. ہمیں صرف اپنے بچوں کو نا دیکھنا چاہیے، آبزرو کرنا چاہیے. آپ دیکھیں گے جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں نا، آپ اتنے مہنگے مہنگے تحفے ان کو لا کر دیتے ہیں، اتنے مہنگے کھلونے لا کر دیتے ہیں، بچے تھوڑی دیر کھیلتے ہیں بور ہو جاتے ہیں اور فوراً فرمائش کرتے ہیں ماما وہ جو میں نے ایک اور ٹوائے دیکھا تھا نا، اب نیکسٹ ٹائم مجھے وہ چاہیے. اور ہم کہتے ہیں اچھا، اب ہم اس کے لیے پیسے جوڑنا شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ اسی بچے کو آپ باہر مٹی میں بٹھا دیں وہ اتنا خوش ہوگا. پانی کے پاس چھوڑ دیں، کوئی اور چھوٹی سی چیز دے دیں. آپ کو کئی دفعہ آپ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو آپ ری سائیکل کر رہے ہوتے ہیں، آپ ان کو وہ دے دیں. گھر میں کئی دفعہ اپنے دیکھتی ہوں کہ جو چھوٹے بچے ہیں وہ باہر جو گملے پڑے ہوئے ہیں انہی پہ پینٹ کرنے کے لیے ان کو کہہ دو، وہ روز بروز ان کو ڈفرینٹ رنگوں سے پینٹ کرتے رہتے ہیں. کچن گارڈننگ میں لگا دو، کوئی ان کو پتوں کی لائن بنانے کے لیے لگا دو، کچھ بھی آپ ایسا کام دے دیں، بچے بہت خوش ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہاں ہاں ٹھیک ہے، بچے تو خوش ہو جاتے ہیں، لیکن جب یہ ٹین ایجرز بنتے ہیں نا، توبہ، جب تک ان کو فون نہ دو، گیجٹ نہ دو، یہ نہیں خوش ہوتے. وہ ان کے اوپر ایک پیئر پریشر ہے جس کی وجہ سے ان کی یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ نوٹ کر لیں، آپ سب کچھ لے کے دیتے ہیں پھر بھی وہ کسی اور چیز کے بارے میں کمپلین کرتے ہوئے آ جاتے ہیں. اور یہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے خوشی ان کو کس بات سے ملتی ہے، جب آپ لیس کمپلیننگ ہوں، آپ ان کے ساتھ بیٹھیں، گپ شپ لگائیں، بات چیت کریں، ہنسی مذاق کریں، ان کی باتوں کو بہت مائنڈ نہ کریں، ہر بات کو بہت سیریسلی نہ لیں، جس کو کہتے ہیں لائٹر مومنٹس جو ہیں وہ کریٹ کریں. تو بات کیا ہمیں سمجھ آتی ہے کہ بچے جو ہیں ان کو بہت اچھی طرح سے خوش ہونا آتا ہے اور بڑے نیچرل اور فطری طریقے سے خوش ہونا آتا ہے. لیکن ہم نے جو ایک کرائٹیرین رکھ لیا ہے، یا تو ہم کیا کر رہے ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے پاگلوں کی طرح پتہ نہیں کیا کچھ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو دینے کی کوشش کر رہے ہیں، یا ہم کیا کر رہے ہیں جو وہ حاصل بیچارے آسانی سے کر سکتے ہیں اور ہم بھی ان کو ڈیلیور کر سکتے ہیں، ہم اس میں کیڑے ڈال ڈال کر ان کی خوشیوں کو برباد کر رہے ہیں جو کہ آلریڈی ان کے پاس ہیں. الحمدللہ کوئی ہمیں اتنی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس کے پیچھے ہلکان ہو کر سارے سسٹم کو تباہ کریں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے آپ کو بھی صحیح فوکس میں رکھیں اور اپنے بچوں کو بھی جو یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہیں ان دا پروسیس وہ حاصل کرنے دیں. ایسی اچیومنٹس کی طرف نہ لے کر جائیں جس سے ان کا اور ہمارا ریلیشن شپ اتنا خراب ہو جائے کہ ہم کچھ بھی نہ کر سکیں.
جزاک اللہ خیر ڈاکٹر کنول، ہمیشہ کی طرح اگین ہمیں بہت ہی مفید باتیں سننے کو ملی، اور انشاءاللہ نیکسٹ اسٹیپ یہی ہے کہ اس پہ عمل کیا جائے. باقی اب آپ تمام سسٹر سے گزارش ہے کہ جو بھی آپ کے سوالات ہیں کوشش کریں ایک کوشچن ایٹ اے ٹائم پوچھیں اور ہینڈ ریز کریں. جی میرا کوشچن یہ ہے، میرا بیٹا 4.5 ایئرس کا ہے، تو اس میں شیئرنگ کی عادت بہت کم ہے. ایون وہ اپنی چھوٹی سسٹر سے بھی اپنے ٹوائز شیئر کر لیتا ہے، لیکن زیادہ اس کو یہ ایشو ہوتا ہے کہ میری چیز کسی اور کو نہ ملے. تو میں اس میں شیئرنگ ہیبٹ بلڈ کرنے کے لیے کیا کر سکتی ہوں؟ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ نے کبھی پڑھا ہے اس کے بارے میں کہ 4 سال کا بچہ جو ہوتا ہے اس کی شیئرنگ کی پرسنالٹی کیسی ہوتی ہے؟ سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہوتا ہے نا. اگر آپ نے یہی نہیں پڑھا اور آپ اس کو اس طرح شیئر کروانا چاہتی ہیں جیسے آپ کے مائنڈ میں پکچر ہے، جیسے میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ چھوٹا بچہ ہے وہ بڑے پوزیسو ہوتے ہیں اپنے ٹوائز کے بارے میں، اپنی چیزوں کے بارے میں، اور جب کوئی اور بچہ آتا ہے گھر میں یا جیسے جوائنٹ فیملی سسٹم ہے اس میں اور بچے بھی ہیں اور اس کا کوئی فیوریٹ ٹوائے ہوگا، نئی چیز لایا ہے یا اس کی بہت کوئی پسندیدہ چیز ہے اور اس کا کزن یا کوئی اور گیسٹ ہے بچہ وہ مانگ رہا ہے، ہم اس کو کہتے ہیں کہ دے دو بیٹا، فوراً دو، فوراً دو، شیئر کرنا چاہیے. میں ان مدر سے پوچھتی ہوں اگر آپ نے ایک بڑا کوئی برانڈڈ بیگ، برانڈڈ سوٹ، بڑا کوئی آپ کو پسند ہے، آپ نے بنایا ہوا ہے اور کوئی آ کر آپ سے مانگے کہ یہ مجھے چاہیے، آپ دیں گی؟ کبھی نہیں دیں گے. ہم اس کو اوائڈ کریں گے، ہم ان کو وہ چیز دیں گے جو ہم دینا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو ہم بچے کو نیچرل طریقے سے شیئرنگ نہیں سکھاتے. سب سے پہلے تو ہم نے اپنے بچے کو دیکھنا ہے کہ یہ چیز وہ شیئر کرنا بھی چاہتا ہے کہ نہیں کرنا چاہتا. جو چیز نہیں شیئر کرنا چاہتا ہم نے اپنے بچے کو سکھانا ہے کہ پھر اس کو باقی لوگوں کے سامنے نہ لائے تاکہ ان کے لیے فتنہ نہ بنے. دوسرا یہ کہ جو چیزیں شیئر کرنی ہیں اس کے مختلف طریقے ہوتے ہیں شیئر کرنے کے. اتنے چھوٹے بچے کے لیے ہمیشہ ہم شیئرنگ باسکٹ بناتے ہیں کہ وہ ڈیلی یا جب بھی کوئی مہمان آئے اس شیئرنگ باسکٹ میں کچھ چیزیں ڈالیں، اب وہ شیئر ہوں گی. اسی طرح سے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ٹائم کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. مثلا جی سائیکل ایک ہے تو جی اب 5 منٹ ایک چلائے گا، 5 منٹ دوسرا چلائے گا، یا 2 ٹرنز ایک لے گا، 2 ٹرنز دوسرا لے گا. کھانے کی چیز ہوتی ہے تو اس کو ایکول طریقے سے بانٹ کر ہم شیئر کرتے ہیں. کچھ چیزیں جیسے پڑھنے والی ہوتی ہیں تو اس کو ہم ٹرنز کے ساتھ کرتے ہیں کہ جیسے سوئچ کر لیں، پہلے آپ یہ والی بک پڑھ لیں، وہ دوسری بک پڑھ لیں. تو بہت سارے طریقے ہوتے ہیں شیئرنگ کے، ایک طریقہ نہیں ہوتا شیئرنگ کا نا. تو اپنے بچے کی پرسنالٹی کو سمجھتے ہوئے، جیسے ایک ہی بچہ گھر میں ہے وہ ہر وقت اپنی مرضی سے چیزوں کو استعمال کرتا ہے، اب ایک دم اس کو کہا جائے کہ بہت سی چیزیں شیئر کرو اس کو مشکل لگتا ہے. تو یہ سارے فیکٹرز کو انڈرسٹینڈ کر کے اس کو شیئرنگ سکھائیں، اور یہ بھی دیکھیں کہ آپ کیسے کیا کیا چیزیں شیئر کرتے ہیں تاکہ بچے جو ہوتے ہیں نا ان کی بھی پھر نفسیات آپ کو صحیح طرح سمجھ آئے گی. یہاں میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی کہ بالکل ایسا ہوتا ہے جیسے انہوں نے سوال کیا کہ ہم اپنے بچوں میں شیئرنگ کیسے پیدا کریں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں جب کوئی اور بچہ شیئر نہیں کر رہا ہوتا آپ کے بچوں سے، کہیں آپ گیسٹ بن کے جب گئے ہیں تو آپ بہت سارے لوگوں کے کمنٹس یہ ہوتے ہیں کہ انہوں نے تو اپنے بچے کو تمیز ہی نہیں سکھائی، اس کے اندر تو یہ سینس ہی نہیں ہے. تو ہمیں ایز اے ادر پرسن بھی اس چیز کا یعنی محتاط رہنا ہے کہ دوسرے بچوں کے بارے میں ہم اس طرح کی ٹیگنگ نہ کریں. پھر جی میرا کویشچن جو وہ پچھلے کچھ کویشچن سے ریلیٹڈ ہی ہے، پچھلے سیشن میں بھی، کہ میرا بیٹا جو وہ 3 سال کا ہے اور میں نے بتایا تھا کہ وہ اپنی گرینڈ ماں کے ساتھ بہت اٹیچ ہوا اور انہیں کے ساتھ سوتا ہے، ہر معاملات میں انہیں کو ہی وہ پریفر کرتا ہے. تو ابھی ریسنٹلی جو ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی وہ کوئی ضد کرے گا یا کوئی بات نہیں مانے گا تو ہم تقریباً سبھی اس کو یہ کہیں گے کہ نہیں اگر یہ نہیں کرو گے تو آج دادو آپ کو اپنے پاس نہیں سلائیں گی، یا پھر آج چلو ماما آپ کو اپنے پاس سلائیں گی، جس پہ وہ چڑ جاتا ہے اور مطلب ضدی ہو جاتا ہے اور اس کو ایک طرح سے خوف اس کے اندر آ جاتا ہے. تو پلیز اس کے بارے گائیڈ کر دیں کہ کیا ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ دیکھیں جو بھی سچویشن ہوتی ہے نا آپ اپنے اوپر اپلائی کریں. اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ لیٹس سے آپ کا ہسبینڈ کے لیے کوئی کام کرنے کو دل نہیں چاہ رہا یا کوئی بھی ایسی بات ہے اور آپ کو کہا جائے کہ آپ کا ویسے گھر میں کام کرنے کو دل نہیں چاہ رہا اور آپ کو کہا جائے کہ اگر تم یہ نہیں کرو گی تو پھر تمہیں تمہارے ہسبینڈ کے ساتھ 2 دن کے لیے بات نہیں کرنے دی جائے گی، ان کے پاس نہیں جانے دیا جائے گا، تو آپ کو کیسا لگے گا نا. جو ہمارے لوڈ ون ہوتے ہیں نا ہمیں اس قسم کے ٹرائلز اینڈ ٹیسٹ نہیں کرنے چاہیے، اس طرح کے تھریٹس نہیں دینے چاہیے کہ آپ اس کو کہیں کہ پھر تمہیں یہ نہیں ملے گا. آپ اس کو ایک کانسیکوینس کے طور پہ، نیچرل کانسیکوینس جس کو کہتے ہیں نا، وہ دکھا سکتے ہیں کہ اگر آپ یہ کام کر رہے ہوں گے تو مطلب جس سے کہتے ہیں نا پازیٹیو طریقے سے بتانا کہ یہ جون سے کام کرنے والے ہیں وہ آپ کمپلیٹ کریں پھر آپ اپنی دادوں کے پاس جائیں. یا یہ کہ آپ اس کو اس طرح سے بتا سکتے ہیں کہ کیونکہ اب اگر آپ نے کام یہ کمپلیٹ نہیں کیا
تو پھر دادو یہ چاہ رہی ہیں کہ آپ کمپلیٹ کرو، آج ماما کے ساتھ رہو، اور پھر جب آپ کمپلیٹ کر کے آؤ تو پھر آپ ان کے پاس جاؤ. بچے کو یہ پتا چلے کہ ایک رسپانسبل ٹاسک ہوتا ہے، اس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد ہمیں کوئی انٹرٹینمنٹ ملتی ہے ایز اے پروسیس نا. لیکن یہ کہ تھریٹ کے طور پہ دینا جو ہوتا ہے اس سے ہمارے اپنے تعلقات بھی خراب ہوتے ہیں اور بڑوں کا بھی دل خراب ہوتا ہے، اور بچہ ہمیشہ کے لیے پھر سیکھتا ہے کہ اچھا مجھے کیا ملے گا، کچھ ملے گا تو پھر میں یہ کام کروں گا. تو اس طرح سے نا بچوں کو تھریٹ کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے. میری بیٹی ہے 13 سال کی، ماشاءاللہ بہت اوبیڈینٹ ہے اور ہر لحاظ سے ماشاءاللہ ٹھیک ہے. لیکن میں پاکستان سے باہر ہوتی ہوں یورپ میں، تو یہاں پہ ظاہر ہے بچوں کے فرینڈس بھی جو ہیں وہ ظاہر ان کا کلچر اور ہر چیز بالکل ڈفرینٹ ہوتی ہے. تو جب اس کی فرینڈس جب باہر جاتی ہیں کہیں مطلب گھومنے کے لیے کسی پارک میں، تو وہ بھی جانا چاہتی ہے نا ساتھ. تو میں جب منع کرتی ہوں، ہم بچوں کو اجازت نہیں نا دے سکتے ایسے کھلے عام جانے کی ان لوگوں کے ساتھ یہاں پہ. تو جب میں اس کو پرمیشن نہیں دیتی تو ضد تو نہیں کرتی، لیکن بہت زیادہ سیڈ ہو جاتی ہے اور بہت سوچتی ہے کہ مطلب میں کیوں نہیں جا سکتی، اتنی زیادہ ریسٹرکشنز کیوں ہیں. ضد نہیں کرتی لیکن بہت سیڈ ہو جاتی ہے، اس کے موڈ سوئنگ جو ہے نا وہ بہت زیادہ چینج ہو جاتے ہیں. تو پلیز مجھے اس کے بارے میں بتائیں کہ میں کیسے اس کو گائیڈ کروں کہ اس کو یہ چیز سمجھ آئے کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ نہیں زیادہ پھر سکتے یا نہیں باہر جا سکتے. کہ 13 سال کا جو بچہ ہوتا ہے نا وہ کافی ڈیفیکلٹی میں ویسے ہی ہوتا ہے. اگر آپ اس کو ایسے انوائرمنٹ میں بھی رکھیں گے جہاں پر اس کو اپنے جیسے لوگ مل رہے ہیں، اپنا جیسا تھاٹ پروسیس ہے، تو تب بھی بچہ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ الجھتا ہے، کیونکہ یہ اس کی گروتھ کا ٹائم ہوتا ہے نا. اور اگر آپ ایسی کمیونٹی میں رہتے ہیں جہاں پر اس ٹائم پہ بہت بچوں کو آزادی ہے اور اس بچے کو ظاہر آپ ریسٹرکٹ کر رہی ہیں، اور آپ غلط تو نہیں کر رہی ہیں، آپ کو ریسٹرکٹ کرنا بھی ہے، آپ کو دین کے مطابق اس کو لے کے چلنا ہے. تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا ریلیشن شپ اس بچے کے ساتھ بہت اچھا رکھیں، اور ان کو کوئی قرآن کلاس، ایسی قرآن کلاس جس میں ان کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ ان کے لیول پہ 13 سال کے بچوں کے لیول پہ کچھ نہ کچھ کرایا جائے، ان کو سکھایا جائے ہلکے پھلکے انداز میں. ان کو کانفیڈنس دیا جائے کہ آپ مسلمان ہونے کے ناطے جو بھی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں وہ درست ہیں. اور دوسرا یہ کہ آپ اس کمیونٹی کے ساتھ کیسے سروائیو کریں گے نا، ان کو کچھ سروائیونگ کے سکلز بتائے جائیں، کیونکہ اگر کوئی بچہ بلی کر رہا ہے، ان کا مذاق اڑا رہا ہے، پھر یہ بچے کیسے سروائیو کریں. کیونکہ ہمیں نہیں سمجھ آتی، ہم تو ایک ساس کی بات سن کے پاگل ہوئے ہیں، اور ہم اگر ہسبینڈ نے 2 باتیں بول دیں یا اسی طرح کسی اور جاننے والے نے کچھ کہہ دیا تو ہم اس پہ اتنے پریشان ہیں. لیکن یہ کہ ہم سوچتے نہیں ہیں کہ بچے کے اوپر کتنی بڑی یلغار ہوتی ہے نا، اس کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے بچوں کو نا اسکلفل بنائیں، مثلا ان کو اسپیکنگ سکلز بہت اچھے سکھائیں. اسی طرح ان کو جو ایکسٹرا کیریکولر جو حلال ایکٹیویٹیز جتنی ہیں وہ ان کو بہت زیادہ کرائیں، کیونکہ ایسے ملکوں میں میں نے دیکھا ہے اس طرح کی بچوں کے لیے ایکٹیویٹیز بہت زیادہ ہیں. بہت سے کلبز ہوتے ہیں، مارشل آرٹس ان کو سکھائیں، سوئمنگ ان کو کرائیں، کہیں اگر آرچری اور اس طرح کی یا ہارس رائڈنگ، جو کچھ بھی آپ ایکٹیویٹیز جس طرح سے بھی افورڈیبلٹی آپ کی ہے اس کے مطابق جو کچھ آپ کروا سکتے ہیں. وہاں پہ پارکس ہیں، زوز ہیں، میوزیمز ہیں، ان کو ایجوکیٹ کریں. لائبریریز ہیں بہت اچھی، تو یہ سارے کام ان کو کرائیں. آئسولیٹ نہیں کریں، ان کو کانفیڈنس دیں کہ وہ اپنے دین کو بھی پریکٹس کریں اور دنیاوی حساب سے بھی صحیح طرح گرو کریں. جب تک آپ ان کو یہ کانفیڈنس نہیں دیں گے نا تو وہ بچے پریشان رہیں گے، وہ سمجھیں گے کہ ہم جو بھی کرتے ہیں وہ غلط ہے، اور وہ دین کے بارے میں بھی پھر بدگمانی کرنا شروع کر دیتے ہیں.